الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے صبح تہجد کے وقت ایک میسج مل جاتا ہے، ایک پیج کا۔ جی سر جی مل جاتا ہے۔ جی سر ملتا ہے ضرور۔ آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں؟ آج تو نہیں سر جی کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں۔ تو پھر تو ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے اگر آپ نے اتنی ناقدری ہے۔ نہیں سر جی اس وقت نہیں، مطلب کہ بعد میں پڑھ لیتی ہوں۔ ہاں جی بعد میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس کو پڑھا کریں، سمجھا کریں۔ اگر چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے درس قرآن میں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے سورہ نحل شروع کر رکھی ہے، اور سورہ نحل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی کوئی صورت اٹھائیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے، صاحب ایمان کے لیے ہدایات، اور جس طرح شرک کے بارے میں ابھی سوال بھی ہو رہا تھا، ذرا غور سے سنیں آیت 61 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار اور اس کے فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں عدالتوں میں ہو رہا ہے، محکموں میں، ڈپارٹمنٹس میں ہو رہا ہے، سارے کا سارا کس قدر ظلم ہے دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو میں نے زمین میں کوئی جاندار نہ چھوڑا ہوتا۔ کیوں؟ ان کے اتنے ظلم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کتنی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اگر رب جلدی فیصلے کر دیتا دنیا ہی میں، اس کو تو آخرت رکھی ہے نا جزا کے لیے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے جب اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو پکڑا، اور پاکستان کے فرعونوں کو بھی کس طرح پکڑا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طاقت اور قدرت کا اور اس کے صحیح فیصلوں کا یہاں احساس کرے کہ اگر وہ اپنے صحیح فیصلے میں پکڑتا تو دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ اتنا ظلم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ سب کچھ کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، کیونکہ دنیا امتحان ہے، نتیجہ جب آخرت میں برآمد ہوگا نا، تو جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو ابدی جنت، اور جو برے اعمال کرنے ہوں گے ان کے لیے بری ہولناک جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہلت دینے کا مقصد کیا ہے بھلا؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں، یہ آیت بہت اہم ہے، ہر آیت اہم ہے۔ کہ اگر انسان کو اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ یا تو وہ توبہ کر کے، توبہ طائب ہو کے حق پر آ جائے گا تو بچ جائے گا آخرت کے عذاب سے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، جس طرح آج 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے، اللہ نے کتنی مہلت دی ہے، ہم اس دین کے قریب آئے ہیں یا دور ہوئے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں سر، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہلت کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات بتائی کہ اگر یہ ظلم کی وجہ سے دنیا میں اللہ فیصلے کرتا، اپنی طاقت اور قدرت سے صحیح فیصلے کرتا، ہر چیز کو مٹا دیتا۔ کیوں؟ ظلم جو ہے وہ پھر جب آتا ہے تو صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں،
بلکہ جو ظلم سہتے ہیں اور ظلم کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً یہاں فیصلے کرے۔ یہ تو ہو گیا اس حصے کا۔ اگلے حصے میں بتایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے سنیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی بھر بھی نہ آگے ہو سکتا ہے وقت نہ پیچھے، پھر وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں وہ اللہ کا نافذ کس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون وغیرہ پر نافذ ہوا، قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ظلم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیے۔ اللہ نے کہا سب کچھ میں معاف کر دوں گا تمہاری توبہ کرنے سے، اصلاح کرنے یہ سے، میں نے لیکن سوال آپ شرک سمجھے نہیں معاف رہے۔ کروں گا، شرک، شرک نہیں معاف کروں گا۔ اوہو، یہ آپ کی بات قرآن کی نساء کی 48 دو دفعہ یہ آیت آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جب لوگوں کو ایکسپلین کر رہے ہوں کہ شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم کیوں ہے، میرا سوال یہ ہے۔ وہ تو شرک کا انجام ہے جو آپ بتا رہے ہیں، نتیجہ شرک کا یہ ہوگا۔ شرک بڑا ظلم کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے۔ سر کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس جو صفات جو اس کی ہیں جو صرف اسی کی ذات میں ہیں، اس میں ہم کسی اور کو بھی کسی دوسری ہستی کو یہ شامل تو کرتے آپ ہیں۔ شرک کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ شرک یہ ہے۔ اب سر سنیں، اس میں خدا کی نفی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ پھر اب ذرا میری بات سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ مشرک ہمیشہ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی چلتا ہے، جیسے اپنا معاشرہ دیکھ لیں، پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اس کی معاشرت، معیشت سب تباہ ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم، اس وجہ سے کہ اس کا نتیجہ سوچ و فکر اللہ کے تابع نہیں ہوتی، وہی کے تابع نہیں ہوتی، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، آج اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ یہ ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ خود انسانیت کے لیے شرک تباہ کن چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن جب میرا فیصلے کا وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کا وقت عذاب کا کب آتا ہے؟ اتنا آپ نے پڑھا ہے، بتائیں مجھے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کہ یہ اب اس قوم کو عذاب میں دے دینا ہے، میں نے وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کب آتا ہے؟ یہ عذاب لوگوں پر کب آتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ کب عذاب کے بارے میں؟ سر پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء تعلیمات بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء، اور انبیاء پوری کوشش کر کے اپنا پورا حق ادا کرتے ہیں بات اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا۔ تو جب لوگ حد کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ جو بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ سر جب ظلم اور حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ نہیں، وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں۔ اب بڑے غور سے سنیے، دیکھیں قرآن کا طالب علم سمجھتا ہے بات کو۔ دیکھیں سمجھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، بڑے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمتیں بہت وسیع ہیں، اور ہمارا دماغ ان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اپنا جو صحیح اندازہ ہوتا ہے، اس کے وہ قوم اس کو جو ہی ٹچ کرتی ہے اپنی برائیوں خرابیوں کی وجہ سے، وہاں اس نقطہ تک پہنچتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا عذاب کب آتا ہے، وہ اس کی حکمت، اس کے علم کے مطابق جب کوئی قوم اس چیز سے ایکسیڈ کرتی ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، لمٹ،
پھر اس پہ عذاب آ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی ساری قوموں کو، فرعون کو خوب موقع دیے، لیکن جب پکڑا تو ایسا پکڑا، اور پکڑا اس وقت جب وہ اس کی انتہا پہ تھی. اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق اس کو پکڑنا تھا، پکڑا اس وقت. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرعونوں کو دنیا میں پکڑتا ہے. میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں، آپ سوال ہے تو پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ظلم، یعنی جس میں شرک بھی ہے، اس پر گرفت کرتا، پکڑتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو کوئی بھی زمین پر جانور زندہ نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں آگے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، اس میں تاخیر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے. یہی وہ مقرر وقت ہے جو اللہ اپنے ٹھیک اندازے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اب اس قوم کو زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اور فساد کا باعث ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ مقرر وقت آتا ہے عذاب کا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اللہ نہ تو اس میں گھڑی بھر تاخیر کرتا ہے اور نہ اس کو آگے پیچھے نہیں کرتا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں. یعنی اللہ کے لیے کون سی چیزیں پسند کر رہے ہیں؟ جو خود اپنے لیے ناپسند ہیں. اس اللہ تعالیٰ جس کی ذات اتنی عظیم ہے، اس کے لیے وہ چیزیں جو اپنے لیے ناپسندیدہ ہیں وہ اس کے لیے پسند کر رہے ہیں. بھلا اس کی مثال لائیں. اللہ کے لیے بیٹے چاچی ابھی پسند پیچھے کرتے ہیں، اپنے بیٹے گزرا ہے کہ اپنے لیے بالکل بیٹے آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ اللہ کے، ان کو دنیا میں کہو نا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ چھپا پھرتا ہے. قرآن نے کس طرح کلیئرلی بتایا کہ کبھی تو سوچتا ہے کہ میں اس کو کیوں نہ زمین میں گاڑ دوں، کبھی لوگوں سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے کہ اس کو زندہ رہنے بھی دوں یا نہ رہنے دوں. اور آپ کو پتہ ہے وہ معاشرہ کیا کرتا تھا. اور آج بھی ایسے جاہل آپ کو مل جائیں گے کہ جو خواتین بیچاریوں کو، اپنی بیویوں کو اس وجہ سے کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہوتا، ان کو کس ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے یہ مشرک بے غیرت ہیں کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے اس کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں. اچھا، یہاں تک بات کلیئر ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. یعنی یہ سب کرنے کے بعد شرکی اعمال اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو ان سے وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے تو بس بھلائی بھلائی ہے. بڑا پیارا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی طاقت اور قدرت اور علم کی بنا پر. اللہ تعالیٰ لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے تو بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. اتنے نافرمان ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. یعنی یہ جہنم میں جانے والے سب سے پہلے لوگ ہوں گے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا،
اللہ تعالیٰ یہاں جو آخر میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، یہ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ دنیا میں اپنے وجود کو دیکھتے، اپنے اندر دیکھتے، باہر کی نعمتیں دیکھتے، آپ نے پڑھ چکے ہیں اس میں کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان کو ذرا حیا نہیں آیا کہ اس اللہ کے بارے میں وہ کیا خیال، کس طرح اس کو کا انکار کر کے اور کس طرح وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی انتہائی مہلک ہے۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیں، اور اگر سوال ہے تو کریں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ۔ آج یہ لوگ وہی چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور یہ سب کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بھلائی تو انہی کے لیے ہے۔ یعنی اپنے عقل پر اتنا ناز ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں اتنے جتے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بھلائی بھلائی ہے اس میں۔ شیطان ان کو ہر برا عمل خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا نا تاکہ ہمارا امتحان ہوگا تو وہ ہمیں ورغلائے گا، تو یہ نفس امارہ والے لوگ شیطان کو ان کو خوبصورت کے پتہ ہے۔ آپ ذرا اس خاتون سے پوچھیں نا جو ایسا لباس پہن کے جا رہی ہے کہ اس کا جسم بھی نمایاں ہے، وہ کہتی ہے یہ ساری عورتیں جو برقعے میں بے وقوف ہیں، میں عقل مند ہوں، میں بڑی بہادر ہوں، دیکھیں میں کس طرح اللہ کی حکم کو ٹھکرا رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ سمجھے کہ ہم ٹھوپ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو وہ لوگوں جو اللہ کے مقابلے میں اپنے خیالات پہ چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس چھوڑ جا رہے ہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں، ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور وہ اس میں سب سے پہلے جہنم میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اس نے اتنی نعمتیں دیں، ان کو سب کو ٹھکرا کر یہ اپنے نفس امارہ اور شیطان کے پیچھے چلے، تو ان کا یہ حال ہوگا آخرت میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر آج کل بھی یہ 72 جو فرقے ہوئے ہیں، ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، دوسرا غلط ہے، میں پرفیکٹ ہوں، دوسرا غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ان کو ہدایت دے سب کو، اور قرآن و اچھا، اس کی سنت پہ وجہ چلنے کیا کی۔ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ سر شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے نا ان کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات سمجھیں، ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے نیکی اور بدی کا؟ بتائیں مجھے۔ قرآن اور سنت۔ ان کا معیار اپنا فرقہ ہے، ان کا معیار وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ کہا۔ بھائی علماء نے اگر قرآن کے مطابق کہا ہے الحمدللہ، اگر قرآن کے خلاف کہا ہے تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں مانا، کیوں؟ وہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی بھیج کے ہمیں بتایا کہ یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے عمل کرنے کا طریقہ۔ بات کو سمجھیں، ایسے لوگوں سے ہمدردی کر کے ان کو بتائیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آؤ۔ معیار قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کی اللہ نے ایسی ضمانت لی ہے کہ اس کا آج تک کوئی کاما فل سٹاپ چینج نہیں کر سکتا، زبر زیر نہیں چینج کر سکتا۔ بیٹھ کے گلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کام کریں۔ دیکھیں نا، اگر ایسے لوگ ہوں جو قرآن و سنت کی ٹھیک ٹھیک تشریح پیش کریں اور اسی کو اپنا رہنما مانیں، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرقوں میں سب سے بڑی مرض یہ ہے کہ وہ اپنے فرقے کو، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے، وہ اپنے فرقے کے مطابق چلتے ہیں۔ کوئی سوال آج سر جی، یہ 62 جو پر؟ سعودی عرب والا قرآن پاک ہے اس میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور جنت کا مستحق وہ فرقہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب والا قرآن یہ کہتا ہے؟
نہیں، یہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کی تفسیر میں صاف تو وضاحت سے اس کی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات کریں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا جس نے ٹھیک تشریح کی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ بات کریں تو آپ بات کریں قرآن کی۔ یہ قرآن کی آیت کا آپ لفظ بلفظ ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر اتنے ٹھیک ہیں سعودی عرب والے تو محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے۔ قرآن پر جب تک عمل نہیں کریں گے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو نہیں مانے گا۔ ایمان وہ ہے جو قرآن اور سنت پر چلنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ کوئی سوال آیت 62 کے بارے میں؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے، کیا وجہ ہے، اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آیت 63 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ، اب تاللہ کا مطلب کیا ہے؟ تاللہ قسم ہے اللہ کی۔ اللہ کی قسم سے کیا مراد ہے؟ بات پکی ہو رہی ہے، حق کی ہو رہی ہے، صحیح ہو اللہ رہی ہے۔ گواہ ہے اس کے اوپر، جس پر اللہ کی گواہی ہو وہ حق حق کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ قسم کا مطلب گواہی ہے، جب گواہی اللہ کی ہو، اللہ حق ہے تو اس کی گواہی بھی حق ہے، اور وہ حاضر ناظر ہے، ہر وقت اسی کی گواہی سب سے زیادہ پکی اور سچی ہے۔ بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ، اللہ اس بات پر گواہ ہے، لقد ارسلنا الی امم قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے بھی امتوں میں آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ فزین لہم شیطان اعمالہم، تو شیطان نے کیا کیا؟ ان کے برے اعمال ان کو بڑے خوبصورت کر کے دکھائے۔ اتنے خوبصورت کر کے دکھائے شیطان نے کہ آج آپ دیکھ لیں UAE میں، متحدہ امارات میں، دبئی میں ایک بت خانہ بن گیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بتوں کی پوجا عرب کرنا شروع کر دیں گے، وہ عرب جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور سر باقاعدہ انہوں نے خود یہ جو حکمران ہیں انہوں نے افتتاح کیا ہے وہاں پہ نا۔ افتتاح نہیں کیا، صرف انہوں نے گائے کا پیشاب پیا ہے بدبختوں نے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں قرآن اس وقت کی بات آج سے ہزاروں سال پہلے کتنی برحق ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، وہ انہی انسان کی نفسیات سے سب سے زیادہ واقف تھا، اور قرآن نے وہی چیزیں جو اس وقت بیان کی ہیں آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہیں جس طرح اس وقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم، کہ اللہ کی گواہی ہے اس بات پر کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا۔ کیا مطلب؟ کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ جب یہ بات کیونکہ وہ شیطان کی پیروی کر رہے تھے، شیطان ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو اب وہ شیطان کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست ہے۔ اجمل صاحب آپ کا موبائل خدا کے لیے، اجمل صاحب اپنا موبائل بند کریں، آپ سخت ڈسٹرب کر رہے ہیں سب لوگوں کو۔ اچھا، اب اس شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، آج وہی شیطان ان کا سرپرست اور ولی ہے۔ الیوم کا مطلب ہے کہ آج کے دن کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن۔
نہیں، قیامت کا دن بھی آ سکتا ہے، لیکن دنیا میں ان کا وہ اس کو اس لیے کہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، لہذا دنیا میں ان کا ولی وہ ہے۔ آخرت میں پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا، زبردستی تو میں نے تمہارے ساتھ نہ کر سکتا نہ میں نے کی ہے، تم نے مان لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ عذاب علیم۔ اچھا، اس میں کون سا لفظ وَلَهُمْ عذاب علیم میں کون سا لفظ سب ذرا اہم ہے؟ سوچ کے بتائیے جلدی سے۔ 3 لفظ۔ ولہم ولہم ہاں، لاہم وَلَهُمْ، لاہم ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ لہم کا مطلب ہے شیطان بھی اور اس شیطان کے چیلے سب کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لہم، ان سب کے لیے۔ پیچھے بتایا گیا کہ شیطان اور ان کے چیلے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھے نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو آج جو مسلمانوں میں بھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ کے احکامات سے وہ دنیا میں بھی فساد کا باعث بن رہے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ شیطان بمائے شیطان کے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب اگلی آیت 64 بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے یہ کتاب جو آپ پر نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اجمل صاحب، میں نے آپ سے گزارش کی ہے برائے مہربانی اپنا مائک بند کریں۔ اچھا، پھر معنی سنیے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، یہ جو فرقہ پرستی ہے، یہ جو عام اور اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے اختلافات کا علاج کیا ہے؟ قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ یہ دو چیزیں اگر ہم ان کو مان لیں کہ قرآن کا علم برحق، اس پر عمل اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے اختلافات ختم ہو جائیں گے اگر اس کرائیٹیریا کو لیں گے تو یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور اب کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا تو یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرے۔ اگلی بڑی غور سے سنیے، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نہیں بتائیں گی اس سوال کا جو میں کہوں گا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو اہل ایمان ہو۔ اچھا، اس میں کون سا لفظ اہم ہے؟ سب سے اہم کون سا لفظ ہے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہو۔ ہاں، کیسے ایمان والی؟ جیسا ہمارا ایمان ہے۔ استغفر اللہ، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والی ہو، اللہ اور ہاں، اللہ اہل ایمان وہ ایمان سچا پکا، جیسے محمد رسول اللہ کا ایمان تھا، جیسے صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا، ہمارا والا ایمان نہیں۔ تو پہلی شرط، ابھی آپ کی بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ ہدم و رحمہ، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کو برحق مانیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری تھی۔ پھر یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے جیسے آج ہمارے ایمان ہے، ہمارے لیے قرآن نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال بڑا اہم ہے۔ خدا اور رحمت کا کیا تعلق ہے؟ ہدایت اور رحمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔
سر جو قرآن و سنت پر کے مطابق چلنا چاہتا ہے اس کو ہدایت بھی ملتی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت میں بھی وہ آ جاتا ہے۔ آپ سر بات جی آگے چلیں۔ سر جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رحمتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آسانیاں دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو جنت سے دوست میں جگہ ملے گی۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ ہے جواب کہ اس ہدایت پہ چلو گے دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت۔ یہ تین الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہدم و رحمہ۔ ہدایت پر چلو گے تو رحمت، اور یہ کس کو ملے گی ہدایت اور رحمت؟ یؤمنون، جو اس کتاب پر پکا سچا یقین رکھیں گے کہ یہ برحق ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ جب اس پر عمل کریں گے تو ہدایت پر ہوں گے، جب ہدایت پر ہوں گے تو پھر رحمت بھی انہی کے حق میں ہوگی۔ یہ ہے ان تین لفظوں کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ، ٹھیک ٹھیک مفہوم۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے بات کر لیں۔ اب آپ ذرا آج کے لوگوں کو، ہم اپنے آج کے مسلمانوں کو، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دعوے ایمان کے کرتے ہیں، تو کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر خالی دعووں سے ہدایت پہ نہیں ہے۔ ہاں، جب ہدایت پہ نہیں ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ دیکھیں نا، پہلے پکا سچا ایمان، اس کے بعد اس ایمان کے نتیجے میں قرآن پر عمل، اس کے نتیجے میں رحمت۔ یہ تین چیزیں بالکل اس طرح ریلیٹڈ ہیں، اور ان کو اسی طرح سمجھیں۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، لیکن بات قرآن نے کس قدر مربوط کی ہے، کھول کھول کے بتائی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، کیونکہ آپ سوال نہیں کرتے تو میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں اس صورت میں، اس آیت 64 میں، جو 64 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے بلا؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، چارے کی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو اختلافات ہیں لوگوں کے، ان میں اس کو کھول کے بیان کریں تاکہ وہ اختلافات دور ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور بڑے غور سے سنیں، یہ ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، تو وارثوں کو تو یہ کام کرنا چاہیے۔ سر وہ کہتے ہیں عاشقان رسول ہیں۔ یہ سارے دعوے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے دعوے غلط۔ کیوں؟ ان کو کتاب کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں تو پھر کریں نا یہ کام۔ آج فرقہ پرستی انہی کی وجہ سے زوروں پر ہے۔ جی سر، اپنی علماء مرضی کی تشریح کرتے ہیں۔ علماء سو جو ہیں، علماء حق کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے حق ادا کیا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ فرقہ پرستی میں آج دیکھ لیں کس قدر فرقہ پرستی ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں۔ اللہ، دنیا کی سب سے بڑی تباہی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک مظاہرہ بھی کر سکیں۔ اور یہ حکمران کفر سے اتنے ڈرتے ہیں، طاغوت سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ قیامت کس دن ہمارا کیا حشر ہوگا، سوچیں۔ تو اسی آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی رحمتوں کا بندہ یا قوم اس وقت مستحق بنتی ہے جب وہ قرآن سے ہدایت لے۔ پہلے نمبر 1، قرآن کو برحق سمجھے۔ اس کو برحق سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس کو دنیا کی سب سے معیاری کتاب، کہ جس حق کو باطل کا جو بیان اس نے کیا وہی صحیح،
اس کے بعد اس کو پڑھیں سمجھیں. جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو دل میں یقین پیدا ہوگا, دل و دماغ تابع ہو جائیں گے. اس کے بعد عمل کی بات آئے گی اور وہ عمل کبھی اس کے خلاف نہیں کریں گے, پھر ان کو ہدایت مل جائے گی. اور جب ایمان ایسا ہوگی, اس سے قرآن سے ہدایت لیں گے, تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. آیت بڑی کلیئر ہے, اگر کوئی شبہ ہے تو سوال کریں. سر میں اللہ پاک لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اچھا, میں آپ کو پہلے میں بھیج چکا ہوں آپ کو کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کبھی یوقنون کا لفظ آیا ہے, کبھی مومنون کا لفظ آیا ہے, کبھی مسلمون کا لفظ آیا ہے. یہ سب دیکھیں آپ نے, آیتیں ہیں آپ کے پاس؟ جی جی سر سر. جی جی سر. تو آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے کہ ہدایت ساری اللہ کی رحمتیں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس قرآن کو رہنما مانیں, اس کے مطابق زندگیاں گزاریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری, پھر سب کچھ ملے گا. اگر اس کو چھوڑیں گے تو نہ ہدایت ہے ان کے پاس, نہ رحمت کے مستحق ہے. یہ بات اچھی طرح دوبارہ ان آیات کو سب کو دیکھیں. ہدم و رحمہ للمسلمین, ہدم و رحمہ للمومنین, ہدم و رحمہ للیوقنون وغیرہ وغیرہ. یہ اتنا اہم 3-4 الفاظ اور بالکل رو بیان کر رہے ہیں. اچھا, اب آ جائیے آیت 65 میں. کوئی سوال آیت 64 تک؟ اب سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انزل من السماء ماء, اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. اس کے نتیجے میں کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر ساری زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا. آپ دیکھتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی زمین بالکل سبزے خالی ہوتی ہے, مردہ, اس میں جان ہی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور پھر اسی سے فصلیں اور ہر چیز لہ لہا اٹھتی ہے. کتنی وہ زندگی اس کو مل جاتی ہے. اس بات پہ غور کریں. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں توحید قدرت کا بھی بیان ہے اور اس میں توحید ربوبیت کا بھی بیان ہے. قدرت اس لیے کہ وہ بارش برسانے والی ہستی کے پاس طاقت قدرت اسی کے پاس ہے, اختیار اسی کے پاس ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور زندہ زمین کو, اچھا, اس بارش کی وجہ سے ربوبیت, توحید ربوبیت یہ ہے کہ زمین اتنی کچھ چیزیں اگا دیتی ہیں, انسان, درندے, چرند, پرند, حیوانات سب اسے کھاتے ہیں. تو اس ایک آیت میں توحید اختیار بھی ہے, توحید قدرت اور اختیار بھی ہے, اور توحید ربوبیت بھی ہے. مانتے ہیں آپ بات یہ؟ جی سر جی بالکل. جی سر. جی سر. اچھا, اب یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے اس آیت کے اتنے حصے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور وہ کیا چیز ہے؟ سر حیات بعد از موت. اللہ اکبر, کیا بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے, خوب. کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے وہ ہستی جس نے زمین, مردہ زمین کو زندہ کیا ہے, وہ کس کو زندہ کرے گی؟ انسانوں کو بھی وہی زندہ کرے گی. تو بے شک بعد الموت کا ثبوت بھی یہ ہے. ایک ایک آیت پر ذرا غور کرو نا, پہلوؤں پر. میں نے بتایا آپ کو اس ایک آیت کے ٹکڑے میں توحید ربوبیت اور توحید قدرت بھی ہے, اس میں توحید ربوبیت بھی ہے, اور توحید قدرت اور اختیار بھی ہے, اور زندگی بعد موت کی دلیل بھی ہے. اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو بتائیں مجھے. آگے سنیے.
اور سوال آ رہا ہے اور بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذالک الآیات، اس میں یقیناً نشانی ہے. لیکن ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ قوم یسمع. لقوم یسمعون. یہ کیا مطلب ہے کہ یہاں یسمعون کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے قرآن فہمی، جو عقل رکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. جو بڑے غور سے سنتے ہیں. اس لیے آتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. جو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وہی ہستی ہے. پیچھے جو بات کہی گئی ہے اس میں نشانیاں میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں آپ کو: توحید ربوبیت، توحید قدرت و اختیار، اور آخرت کی دلیل. تو یہ سب اس کو سمجھ آئے گی جو اس پچھلی آیت کے ٹکڑے کو سمجھے گا، سنے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا. تو ایک نہیں 3 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر اس اللہ کی معرفت کمال کی. تو اب یہاں ذرا دیکھیے یسمعون. تو ہم جو قرآن لگا کے نا آڈیو اور عورتیں گپیں مار رہی ہیں اور کسی کے مرنے پہ جی وہ تو ثواب، ایصال ثواب کا ہو رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اس قرآن میں نشانی کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھ کر، سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں. یا سننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سننا ٹھیک طریقے سے، پھر اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا. یہ ساری نشانیاں پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی سوال ہو، بات صاف واضح سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. جی سر. اب آگے سنیں کتنا قرآن بندے کو کس طرح کہ آپ بھی جب کوئی حق کی بات ہو رہی ہو تو کان کھول کر سنا کریں. آیت 66 میں کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ایک سبق، عبرت موجود ہے. کس میں؟ مویشیوں میں. وہ کیا عبرت ہے؟ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِّ. وہ تمہیں وہ لبناً خالصاً، وہ تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ جانور کے پیٹ سے سر. نہیں نہیں نہیں، فرث و دم میں. گوبر گوبر اور خون، خون سے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ممنوع ہیں، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا کرتا ہے، دودھ جیسی نعمت. آگے فرمایا سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کے لیے ایک نہایت خوشگوار ہے. کبھی آپ نے دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے بندے کو؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہم ان نعمتوں کو ایسے جیسے جانور استعمال کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. کبھی نہیں کہتے کہ رب تیرا کتنا بڑا شکر ہے. تو آپ نے غور فرمایا قرآن ہی ہمیں یہ باتیں احساس دلاتا ہے. یہی ہمارے ایمان کا اضافے کا باعث بنتی ہے. پھر ترجمہ کر رہا ہوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ایک عبرت یا ایک سبق ہے جو جانوروں کے حوالے سے ہے. وہ کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِّ لَبَنًا خَالِصًا. وہ تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو اس کے پیٹ میں برآمد ہوتا ہے. کس کے درمیان سے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے. اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ سائغاً للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہوتا ہے. مزہ آ جاتا ہے. اب جو دودھ گلے سے پیٹ میں گو جاتا ہے نا تو ذائقہ پی کے، اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت کے لیے چیزیں رکھی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ مکمل غذا ہے. کیا آیت ہے، اور کیا ہمیں صبر اور شکر کی طرف مائل کرتی ہے، اور کس طرح ہمیں اللہ کی شکر کے بعد عبادت کا جو ہے وہ پیغام ملتا ہے. آگے سنیں ذرا آیت 67. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثمرات،
یہ سب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک سے ایک بڑھ کر. وَمِن ثمرات، کون سے ثمرات؟ النخیل والعناب، وہ کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں کے جو پھل برآمد ہوتے ہیں. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس سے ایک چیز تم نشہ آور بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی. پاکیزہ رزق کا کیا مطلب ہے؟ اس سے جوسز نکالتے ہو اور تم اس سے نشہ آور شراب بھی بناتے ہو. آپ کو پتہ ہے اس وقت عرب کھجور کا بھی اور انگور کا شراب بناتے تھے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا غور کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں کیا خاص بات ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں ذرا. خالصاً رزقاً حسنا، آپ نے بات کی ہے نا رزقاً حسنا. اللہ کے بندو پہلے بات کو سمجھا کرو، قرآن پہ غور کرنے کا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو. نشہ آور کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن رزقاً حسنا کو کیا چیز ہے؟ وہ جلوس رزق حسنا ہے. اس کا مطلب ہے شراب جو تم بناتے ہو وہ رزق حسنا نہیں ہے. یہ ہے یہاں بات سوچنے کی، سمجھنے کی، کہ اللہ نے تو باغات تمہیں دے دیے، کس کے؟ کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی، اور تم اس کو گندا کر کے شراب بنا کے پیتے ہو. کیوں نہیں اس کی جوسز پیتے؟ کیوں نہیں اس کا رزق حسنا سے فائدہ اٹھاتے؟ اللہ نے تو رزق حسنا کے لیے بھیجا، تم اس کو پلیت کرا کے شراب بناتے ہو. کبھی غور سے پڑھا کریں قرآن کو. اب سنیں، اب سنیں، اللہ تعالیٰ آگے خود بتا رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے، نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو بات کو سمجھتی ہو. آج آپ نے دیکھا کہ شراب کے نقصانات مغربی معاشرے میں کس طرح کھول کھول کے بتاتے ہیں. کتنی گندی ہے یہ شراب، انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. تو جو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ شراب کتنی صحت کے لیے، انسانوں کے لیے، کتنی معاشرے کے لیے، جرائم کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. اور یہ جو اس کے فروٹ جوسز ہیں یا خود پکے ہوئے فروٹ کھانا کتنا صحت بخش ہے. یہ کس کو سمجھ آتی ہے؟ جلدی بتائیں. سر عقل یہ والے جو کو ہے دیکھیں یہ پورے قوم یورپ یعقلون. اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ ہے قرآن، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے اب جو شراب پیتے ہیں دنیا میں وہ عقل والے لوگ ہیں یا بے وقوف ہیں؟ بے وقوف سر، بے ہاں، وقوف عقل سر. سے انہوں نے بے اپنے گھروں کو تباہ، اپنے دولت کو تباہ، اپنے معاشرے کو گندا، پتہ نہیں کیا کیا جرائم کرتے ہیں. لیکن سر باز پھر بھی نہیں آتے ہیں. اوہو، باز کیوں آئیں گے؟ شیطان ان کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. آپ تو وہاں عقل رہتے ہیں. ماؤس ہو جاتی ہے نا سر، اس کو تو بالکل استعمال بالکل سے سر، بالکل عقل زائل ہو جاتی ہے. آپ میری بات بربادیاں. سنیں، پہلے بات سنیں. آپ ان سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں آہا، جو سرور گندگی، یعنی آپ دیکھیں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حواس خمسہ دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ اسی وقت برقرار رہتی ہیں جب آپ نشہ آور چیزیں نہیں استعمال کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کے کو پہچان نہیں رہتی، یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ سچی باتیں نہ کیا کریں، ان کے جرائم کو اچھی طرح دیکھیں سمجھیں. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو پھر پی کے تو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہیں کہاں، اور کوئی فرق نہیں بیوی اور بیٹی میں، یا کچھ بھی ہوش نہیں ہوتی، اور گرے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پہ سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رب کا کتنی رحمت ہے ایمان والوں پر کہ اس قرآن نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا. اور سر جتنے لوگ بھی اس کے بنانے میں ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب حرام کما رہے ہوتے ہیں.
اس کی سنت سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ سارا گناہ پینے والوں کو جاتا ہے۔ دیکھیں، سود کے لیے کام کرنے والے ہوں، شراب والوں کو کام کرنے والے، یہ قرآن کا کمال دیکھیں، رب العالمین کی حکمت دیکھیں، یہ ان سارے رستوں کو بند کرتے ہیں جو برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر میں آپ اس سے بند سمجھ کر اس کے حرام ہے نہیں کہ کام کریں گے تو پھر شراب خانوں میں کام بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی حکمتیں سمجھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا کمال سمجھیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے کیا دلائل دی ہیں۔ سر اس میں تو ایک وہ بھی ہے نا کہ کسی اگر یتیم کا والدین ایسا چھوڑ جائیں تو اس کو بھی بہا دو، اس کاروبار کو بھی آپ نے اس کو نہیں، اس کے لیے مطلب ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے شراب ہے تو اس کو بہا دو تم۔ آپ نے یہ دیکھا مدینے میں یہ منظر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مدینے کی گلیوں میں شراب، مسلمان بھی عادی تھے نا، جب حکم آیا حرام ہے تو اس کو ایسا پھینکا کہ گلیوں میں شراب کے بہ رہا تھا۔ لیکن یہ ایمان کا لیول جو ان کا تھا کہ جہاں پتہ چلا کہ یہ چیز حرام ہے فوراً چھوڑ دی، اور آج مسلمان اسی حرام کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ سر ہمارے مسلمان بھائی بھی کچھ ایسے ہیں باہر ممالک میں جن کے کاروبار ہیں، سٹورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو رکھے بغیر ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے، ہم یہ رکھتے ہیں تو ہمارا چلتا ہے۔ لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، لاکھ ان سے بحث کرنے کی کوشش کرو، لیکن وہ سننے کو، وہ کہتے پھر ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمیں لائسنس ہی نہیں ملتا اس کے بغیر۔ اور یہاں یورپ میں بھی سر یہی کچھ ہوتا ہے۔ یورپ کی یہاں بات پہ جہاں میں رہ رہی ہوں یہاں پہ کافی لوگوں کے، پاکستانیوں کے ریسٹورانٹ ہے، لیکن باقاعدگی سے وہاں پہ شراب اور کباب سب چلتا ہے۔ بھائی دنیا میں ڈالر اور لیرے کما لیں لیکن قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا، بلکہ موت کا فرشتہ آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ بالکل بالکل اللہ سر۔ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حرام کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اور آپ اگر حرام کو اس قدر رواج دے رہے ہیں، اس قدر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے غضب کا آپ نے دیکھا پیچھے کس قدر آیات کلیئر ہیں۔ اب سر سنیے باقاعدہ آیت 68 سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کے کرامات دیکھیے، اس کے احسان دیکھیے۔ پہلے آپ سے جانوروں سے کہا کہ ان کا دودھ پیتے ہو، پھر آپ سے کہا کہ کیسے پھل ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے۔ اب کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ کیا بات وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں اور درختوں اور ٹیٹوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ چھتے بنا کے کیا پیدا کرو؟ شہد پیدا کرو۔ بہت سر۔ اللہ اکبر۔ ثم کلی، آگے آیت 69 دیکھیے، ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر، فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ یہ سارے بندوبست کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ یہ اس رب کے کرم ہے، اس رب کے احسان ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری رس چوس کے آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، پھر اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ ایک شربت نکلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ رب نے کیا بندوبست کیا ہے اس کے لیے؟ ان فی اتنا ذالک، بڑا احسان ہے سر اس کا۔ آگے سنیں، اس وقت سنیں بات کو، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کتنی زبردست بات ہے۔ اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا
کہ آیت 65 میں کہا یسمعون، آیت 67 میں اینڈ میں کہا یعقلون، اور یہاں کہا یتفکرون۔ یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور غور و فکر کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ ہی کہہ رہا ہے انہی صلاحیتوں سے کام لے کر سوچو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم کتنا زبردست ہے، کیا اس کی زبردست پلاننگ ہے، کیا اس کی زبردست ایگزیکیوشن ہے۔ آیات کائنات کو دیکھ لو، اپنے اندر آیات انفس دیکھ لو، تو تم اگر عقل سے کام لوگے، سمجھ سے کام لوگے، غور و فکر کرو گے، تو تم اس رب کو پہچان لو گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن کس طرح انسان سے کہتا ہے یہ تمہارے جو آرگنس ہیں، یہ جو تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یسمعون، یعقلون اور یتفکرون، یہ آرڈر کیا ہے بھلا؟ یہ کس طرح بات بیان کی جا رہی ہے؟ جو سنتا ہے اس کو عقل آتی ہے، اور جب عقل اور سے کام دیتا ہے تو غور و وہی فکر۔ غور و فکر کرتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ ادنا کم سے کم یہ ہے کہ سنو غور سے، اس کے بعد اعلیٰ ترین یہ ہے کہ غور و فکر کرو، جی تدبر سر، کرو۔ ٹھیک ہے، جی سر، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جی سر، صحیح۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یہ تو تھا نا ادنا سے اعلیٰ کی طرف، کہ سننے سے غور و فکر جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور کم از کم غور سے سننا ہے۔ اچھا، اس کے سے پہلے آپ آیت پڑھ چکے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں ذرا، اور ان آیات میں جو ہے وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہے، اور یہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ آیت 44 کو دیکھیں، آیت 44 میں ہے یتفکرون۔ ذرا پیچھے میں کل آپ سے پوچھوں گا آپ کون کون سی آیات میں یہ الفاظ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئے ہیں، تاکہ آپ لوگ غور کریں۔ میں نے بتا چکا ہوں آپ کو، اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ 65، 67 اور 69 میں الفاظ جو آئے ہیں وہ ہیں یسمعون، یعقلون اور یتفکرون۔ یہ ہے قرآن میں غور و فکر کرنا۔ سر جی ایک سوال کر سکتے جی ہیں فرمائیے۔ یہاں پر؟ جی سر جی، وہاں پیچھے آئے یتفکرون، پھر یعقلون، پھر یتدبرون، یتذکرون۔ تو سر جی جی یہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف، تو یتدبرون یا یتفکرون یہ تو اعلیٰ ہے، لیکن بیچ میں یتفکرون اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ یعقلون۔ ہاں جی سمجھنا، اور وہ تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف وہاں ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف یہاں ہے۔ جب میں وہاں درس دے رہا ہوتا ہوں تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اب سر یہاں جی آج ابھی آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جی جی بالکل، آپ ذرا اور مزید غور کریں، مزید سوال سب لوگ غور کریں، تاکہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی ہمیں عادت پڑے۔ جس طرح میں نے یہاں آپ بتایا نا کہ آپ کو آیت 67 میں یسمعون آیا ہے، پھر آیت 65 میں یتفکرون آیا ہے، اور اس سے پہلے یعقلون آیا ہے، اس سے پہلے یسمعون آیا ہے۔ کن کن آیتوں میں آیا، ان پر ذرا غور کریں، سمجھیں باتوں کو۔ اگر پھر بھی کلیئر نہیں تو مجھ سے کل درس سے پہلے سوال کریں، یا آپ مجھے ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ مجھے کال کر لیں، جیسے آپ کو سوٹ کرے۔ نہیں نہیں یار سر اسی صورت کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 میں آیا جزاک آیا اس اللہ۔ کا۔ اب ابھی ذرا اچھی طرح پڑھیں نا اور سمجھیں، پھر کل میں سوال کروں گا نا آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔
تو ذرا اس 65 طرح 67 69 ذرا اس طرح قرآن پر غور کرنا سیکھیں برائے مہربانی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کی عظمتوں کو سمجھیں. قرآن ہمارے اندر ایمان میں اضافہ کرے گا، بصیرت میں اضافہ کرے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں، جو بصیرت، جو ایمان افروز حقائق قرآن نے بیان کیے ہیں کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنے شرح صدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. آمین آمین. آپ کی اولادوں کو بھی، تمام مسلمان قوم کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہمت توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی. آمین. آمین. کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی چیز ایسی ہو جو سوال ہو تو موقع ہے اب بھی آپ کے پاس. دعا مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.